السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ارسلان افتخار کا عمران خان پر ایک اور حملہ، ارسلان افتخار کی ذاتی چپکلش یا کسی کی آشیرواد؟ سندھ میں سیاستدانوں اور بیوروکریسی کی لڑائی، صورتحال مزید پیچیدہ۔ عراق سمیت خطے کی غیر یقینی صورتحال مسلمانوں میں تقسیم اور انتشار کا باعث۔ پاکستانی سیاسی صورتحال پر امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ آپریشن ضرب عضب پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی کشمکش ہے اس میں بڑی شدت آئی ہوئی ہے۔ عمران خان اور مسلم لیگ نون کے درمیان تنازع خاصا بڑھتا ہوا جا رہا تھا، لیکن اسی تنازع میں اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک اور ایڈیشن ہو گئی ہے۔ ارسلان افتخار صاحب جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے عمران خان پر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، سخت الزامات لگائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی تعریف سے پارلیمنٹ کے رکن بننے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارسلان افتخار جو بات کر رہے ہیں وہ شاید کسی اور کی ہے، لیکن فرنٹ پر ارسلان افتخار صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ قوتیں جو اس وقت سمجھتی ہیں عمران خان کو کہ وہ سسٹم کے لیے خطرہ ہے یا ان کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ قوتیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی، سیاستدانوں سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ عوامی مسائل پر بات کریں گے۔ عوام اس وقت غربت میں ہیں، بے روزگار ہیں، لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بات ہوگی، یا پھر اس وقت جو پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے تو فرنٹ لائن پر جا کر جو ہماری فوج ہے اس کے مورال کو بوسٹ اپ کیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر ہمیں صرف فوج کے سربراہ راحیل شریف صاحب نظر آتے ہیں جو آفیسر سے ملاقات کر رہے ہیں، جوانوں کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ ہمیں وہاں پر کوئی سیاستدان نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا ہے تو وہ اس قسم کی کنٹروورسیز میں جو انتہائی ذاتی ہیں اور جن سے معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاست سے ہی عوام کا اعتماد اٹھ جائے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی محمد خان تحریک انصاف کے نوجوان رکن اسمبلی ہیں، اور یاسین آزاد صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے علی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں ارسلان افتخار، یہ ان کی اپنی بات نہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک اوفینسو ہے، ایک حملہ ہے عمران خان پر، تاکہ ان کو جو 14 اگست کی ریلی ہے اس سے روکا جائے، اس سے پہلے ان کو کمزور کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر کرائسس میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو تاریخ کا ایک نازک ترین دور ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں، بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم۔ جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے، اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک اصولی موقف لیا تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان کے وائس چیئرمین جب ان موصوف کو لگایا گیا تو عمران خان نے یہ کوشچن ریز کیا کہ کیا یہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں کہ جو آروز کا جو الیکشن ہوا تھا، جو ریگنگ کی بات تھی، اس میں خدا نخواستہ ان کو نوازنے کا کوئی پروگرام ہو۔ باقی اگر وہ ذاتیات پہ سیاست کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی قوم کے پاس ذاتیات پہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ عدالت میں جائیں، اپنا شوق پورا کریں۔ میں قومی مسئلے پہ بات کرنا پسند کروں گا، اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، جی علی صاحب میں سن رہا ہوں آپ کو، پوری قوم دیکھیں جی، جو آپ نے ابھی عرض کیا، راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، دیکھیں وہ سپس سالار ہیں، ان کا کام ہے، جائیں گے، لیکن سیاستدانوں کو جہاں تک تعلق ہے، سیاستدان جہاں تک جا سکتے ہیں، میں تو تحریک انصاف کی بات کروں گا۔ میں نے دیکھا میرا لیڈر جو ہے کم از کم 2 دفعہ IDPs کیمپس گیا، جون کے آخری جو اشرا تھا اس میں گئے، ابھی کل بھی گئے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا حال احوال پوچھا ہے، ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ عیدی بھی انشاءاللہ عید کے دن ان کے ساتھ وہ گزاریں گے، اور ہر قسم کی تسلی اور ہر قسم کے انتظامات کی کوششیں، اپنے وزیروں کو یہاں تک کہا ہے، اسد قیصر کو اور علی امین گنڈاپور کو، کہ آپ وہیں پر رہیں جب تک یہ کرائسس ایک حد تک کور نہ ہو جائے۔ تو ہم تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اچھا علی صاحب، آپ کا جو ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ IDPs کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ میں سوال اس لیے آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں
عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ارسلان صاحب نے بات کی ہے وہ ذاتی اب اس لیے نہیں رہتی کہ وہ حوالہ دے رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 62, 63 کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں تھے، رکن بننے کے اہل نہیں تھے۔ اب اگر کوئی آدمی پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا تو وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہے، تو یہ معاملہ جو ہے ذاتی جو اب چپکلش ہے اس سے کچھ بڑھ نہیں گیا؟ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو شیشوں کو محل میں رہتے ہیں دوسروں پہ کنکر نہیں پھینکتے، اب جو ارسلان صاحب ہیں ان کی ایسی حیثیت نہیں ہے، وہ کس حیثیت میں باتیں کرتے ہیں اور میں اور ہم ان کو کیوں جواب دیں؟ اگر انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو پراپر فورم پہ اس کا جواب آ جائے گا۔ ہمارے لائرز کی ٹیم الیکشن کمیشن میں اگر گئے ہیں، وہ عدالت جاتے ہیں، پراپر ہمارا جواب آ جائے گا۔ باقی ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ ایک بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے ہیں، ایک ایسا آدمی جو ایک بہت بڑے ٹائکون کے پیسوں پہ مونٹی کارلو بھی جاتا ہے، جو ایک بہت بڑے ٹائکون کے پیسوں پہ باہر ملکوں میں دورے بھی کرتا ہے، اس کو گاڑیاں بھی مہیا کی جاتی ہیں، اس کو وہاں پہ رہائش بھی مہیا کی جاتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کہ پبلک سرونٹ ہے لیکن اس کے پاس کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے آگے، اس کو بزنس ٹائکون ڈکلیئر کیا جاتا ہے بلوچستان میں BOI کا وائس چیئرمین بنانے کے لیے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ میاں صاحب اس کو نوازنا چاہتے تھے، جس کی طرف ہم نے بر وقت نشاندہی کی، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے رول کو بھی اور اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو بھی کہ سب نے پریشر ڈالا اور بندے کو پیچھے انہوں نے کھینچ لیا۔ آپ نے BOI کا وائس چیئرمین ایک ایسے آدمی کو بنایا جو وہاں پہ ریکارڈ 5 بلین ٹن وہاں پہ 5 بلین جو ہے جو وہاں پہ جو سونے کے ذخائر ہیں، لیکن آپ نے اس کو وائس چیئرمین بنا دیا۔ لیکن علی وہاں سے تو انہوں نے اب استعفیٰ دے دیا، وہاں پر تو وہ اس کے اب وائس چیئرمین نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اور مصطفیٰ رمدے صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور صاحب کو آپ بھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، رمدے صاحب کے برخوردار مصطفیٰ رمدے صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کڑیاں جو آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ارسلان افتخار صاحب بات کر رہے ہیں وہ آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا، ان کو مینیپولیٹ کرنے والا کوئی اور طاقت ہوگی؟ اس وقت آپ کا جھگڑا چل رہا ہے مسلم لیگ نون سے بہت زیادہ۔ نوی صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہی نہ جانو باغ تو سارا جانے ہیں نا، گل ہی نہ جانے۔ ٹھیک ہے جناب، پیچھے جو ہے جو ڈور ہلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ پیچھے کون ہے، لیکن ان کو صرف میری ایک ہی میسج ہے اقتدار کے ایوانوں کو کہ آپ ابھی تک اپنا قبلہ درست نہیں کر سکے۔ لاہور میں آپ 18-20 بندوں کو مار کے 80-90 بندوں کو سینوں پہ گولیاں مار کے خواتین کو چہروں پہ گولیاں مار کے، آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ کسی کو دبا دیں گے یا کسی کو پریشرائز کر دیں گے تو آپ یہ جو پولیس مقابلوں کی آپ کی سیاست ہے مسلم لیگ نون کی، یہ اور نہیں چلے گی اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے علی میں آپ میرے ساتھ ہی رہیے کیونکہ یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں اسی مسئلے پر ان کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ یاسین صاحب، یہ 62, 63 کی بات کی ہے، ارسلان افتخار صاحب نے قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، یہ بیان فرمائیے گا کہ اس سٹیج پر اگر یہ کنٹروورسی جاتی ہے کورٹ میں اور جو انہوں نے آج کہا ہے کہ اپنا ایسٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور اس حوالے سے ایک ذکر کیا ہے لاس اینجلس کے کورٹ کا بھی، قانونی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک میری ذات سے تعلق ہے، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کو بہتر بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول ہمارے پاکستان کے سیاستدان ادا کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں کہ وہ پارلیمانی پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر جن کی نمائندگی موجود ہے، بجائے اس کے کہ وہ تمام ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے ڈسکس کریں، وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے نا روڈ پہ جا کے ڈیسائیڈ کیا جائے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اور پاکستان کے سیاستدانوں سے عموماً اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو ذاتیات ایک دوسرے ذاتیات پہ جو اٹیک ہے وہ آپ کا اپنا فعل ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سیاستدانوں کی بیسک ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور اسپیشلی ان پارلیمنٹری جماعتوں کی جن کو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی حاصل ہے، کہ وہ تمام ایشوز کو جا کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں، نہ کہ جا کے روڈ پہ ڈسکس کریں۔ جہاں تک آرٹیکل 62, 63 کی بات آپ کرتے ہیں، لامالا اس ملک میں انتخابات آئے، آرٹیکل 62, 63 کے متعلق میری اپنی شروع سے رائے یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ امینڈمنٹ ضیاءاللہ کے دور میں آئی جو ایک ڈکٹیٹر تھا، اور آج وہی آرٹیکل 62, 63 زیر بحث ہے، انتخابات سے پہلے بھی زیر بحث تھی، آج بھی زیر بحث ہے،
اور اس سے پہلے بھی جو باہر سے ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو عالم دین بھی ہیں وہ بھی آرٹیکل 62, 63 کی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آرٹیکل 62, 63 کے معیار پہ پورے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ یاسین آزاد صاحب اور علی محمد خان صاحب. وقت کم ہے, بہت اہم بات ہے جو کہی یاسین آزاد صاحب نے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ جو مناسب فورمز ہیں ان پر وہ طے کریں, اور یہ جو ذاتیات کے حوالے سے الزام تراشی ہے اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ان کے مسائل پر توجہ دیں, غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, امن امان کی صورتحال بہتر ہو تاکہ اس ملک کا عام شہری ایک بہتر زندگی گزار سکے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم ایم کیو ایم کے رہنما جناب اظہار الحسن صاحب سے بات کریں گے. ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی ہے کراچی میں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور اس کے علاوہ کیا واقعی جو کراچی اور سندھ کی انتظامیہ ہے وہ کراچی کو طالبانائزیشن کا جو خطرہ ہے اس سے نکالنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ایم کیو ایم نے بہت بڑا جلسہ کیا کراچی میں اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے, اور یہ بھی کہا کہ اس گھڑی میں پاک فوج کے ساتھ ایم کیو ایم کھڑی ہے. اور اس اجتماع کی خصوصی بات یہ تھی کہ اس میں دوسری تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ڈیلیگیشنز نے بھی شرکت کی, اور پھر وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے ان کو افطاری بھی سرو کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک سب سے بڑی افطار پارٹی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کو افطاری مہیا کی گئی. الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہی کہ دہشت گردوں کے صفائی کے بعد اب ملک سے کرپشن کا بھی صفایا ہوگا. اور پھر جو مشرف کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ صرف مشرف کو سزا دینا کافی نہیں, اگر سزا دینی ہے, اگر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آئے کہ ایک صاف پروسیس ہے, تو پھر وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اس سارے معاملے میں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ پھر جنرل کیانی کے لیے بھی ایک علیحدہ کمرہ بلا لینا چاہیے وہاں پہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جو کراچی سے خبریں ہیں وہاں پر صوبائی انتظامیہ کا وفاق سے جھگڑا ہوا ہے آئی جی کی تعیناتی پر. بتایا جا رہا ہے کہ شاید اسلحہ لینا ہے پولیس کے لیے, اور اس میں جو کک بیک کا معاملہ ہے وہ وجہ تنازع بنی ہوئی ہے. آج کراچی کے معاملات اور ایم کیو ایم کی جو ریلی کل ہوئی جس میں میسج دیا گیا پاک فوج کو کہ تمام قوم ان کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم کے رہنما جناب خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اظہار صاحب, بہت بڑی ریلی کی ایم کیو ایم نے اور ایک بڑا بھرپور انداز میں پیغام بھی دیا, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل اونرشپ جس طرح ملنی چاہیے تھی جو فوجی آپریشن ہے, ایم کیو ایم کی ریلی کے بعد اگر وہ کہیں کمی تھی تو وہ بھی پوری ہو گئی ہے. جی ہاں, بہت شکریہ آپ کا, اور یقیناً یہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی, اور محترم قائد تحریک الطاف حسین نے ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے تمام اختلافات سے بالا طاق رکھتے ہوئے, ان سے بالا تر ہوتے ہوئے ہم نے تمام پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم دیا, اور وہ پلیٹ فارم ہمارے اس کنوکشن کی بنیاد پہ جو سالہ سال سے ہمارے لیڈر محترم الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبانائزیشن جو ہے, یہ انتہا پسندی, دہشت گردی, یہ اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اور ہمیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کرب کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک سیسا پلائی ہوئی ایک قوم کی حیثیت سے, ایک دیوار کی حیثیت سے مقابلہ کرنا ہوگا. اور یقیناً ایم کیو ایم عملی طور پر اس انتہا پسندی دہشت گردی کی صف اول کی وہ جماعت ہے جس نے اس میں نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ آج تک جد و جہد جاری ہے. یہ جو ریلی تھی افواج پاکستان کے لیے, تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے سمی صاحب, جب آپ کی افواج سرحدوں پر لڑتی ہیں تو آپ کی عوام, آپ کی پوری قوم جو ہے نا وہ ایک آواز ہو کر اپنی فوج کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے, ان کی سیاسی طور پہ حوصلہ افزائی کرتی ہے, ان کی جو ہے نا وہ مالی طور پر اور ان کی نظریاتی طور پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ افواج نہیں لڑتی بلکہ قومیں لڑا کرتی ہیں. تو پاکستان کے وہ جو لوگ جو جوان آج شہید ہو رہے ہیں, اور ہمیں بچانے کے لیے, ہمارے ملک کو بچانے کے لیے, ہمارے سرحدوں کو بچانے کے لیے, ہمارے شہروں کو بچانے کے لیے, ہمیں بم دھماکوں سے نجات دلانے کے لیے وہ جس طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر 100 ریلیاں بھی نکالی جائیں تو وہ کم ہے.
اور ہر پاکستان کے ہر شہر میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اس طرح کی ایک مثال ہونی چاہیے. اچھا خواجہ صاحب، اب ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے اور الطاف صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں بھی طالبانائزیشن ہو چکی ہے. اس وقت جو کراچی میں آپریشن ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کیا آپریشن کرنے والوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور جس طرح پاک فوج قبائلی علاقوں میں ایک آپریشن کر رہی ہے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، کراچی کے وہ علاقے جہاں پر طالبان کے گڑھ بن چکے تھے، کیا وہاں پر انتظامیہ بھی، جو سندھ کی انتظامیہ ہے جو وہاں پر آپریشن ہے، اس کا بھی کوئی فوکس ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میری بذات خود سندھ حکومت سے بھی بات ہوئی، اور ہم نے جو کراچی کے اندر طالبانائزیشن اور خاص طور پر جو آئی ڈی پیز کی آڑ میں جو طالبانائزیشن یا وہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو افواج پاکستان کے جنہوں نے گلے کاٹ یا جنہوں نے پشاور میں یا اسلام آباد میں بم دھماکوں میں ملوث ہوں، تو میں اور پھر اس میں ہماری پولیس سے بھی بات ہوئی ہے، رینجر سے بھی بات ہوئی ہے. تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں پر یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس اور رینجرز کراچی کے اندر ایسے حساس مقامات پہ جہاں پر ان کو انتہا پسند دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ چل رہا ہے، مستقل آپریشن کر رہے ہیں، جس میں منگو پیر ہے، الاسف اسکوائر ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ ان کو یہاں پر لوکل شیلٹر ملا ہوا ہے، یہاں پہ لوکل ایسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق شاید مذہبی جماعتوں سے بھی ہے، جن کا تعلق شاید پولیٹیکل بھی ہے، انہوں نے ان کو شیلٹر دیا ہوا ہے، جس میں ہماری پولیس اور رینجرز بہت ہی اسٹریٹجک قسم کی کارروائیاں کر کے ان کو گرفتار کر رہی ہے، ان سے مقابلے کر رہی ہے. لیکن یہ بات میں کیٹیگوریکلی بحیثیت سندھ حکومت کے اتحادی کے ایک سندھ کی دوسری بڑی قومی جماعت کی حیثیت سے کہنا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر ہمارے پاس وہ کوئی اسپینرز یا کاؤنٹر چیکس نہیں ہیں کہ اگر کوئی کرمنل اس شہر میں داخل ہو رہا ہے اور داخل ہو کے چھپ رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. آج ہی کی آپ کی میڈیا رپورٹس جو مجھے پتہ چلی ہیں وہ یہ کہ خواتین اور بچے وہ تو یہاں پر آ ہی رہے ہیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ علیحدہ آ رہے ہیں اور وہ ایک ایک دو دو چار چار کی صورت میں مختلف راستوں سے داخل ہو رہے ہیں، اور یہ تعین کرنا مشکل ہے اور کہ اس میں آئی ڈی پیز کون ہیں اور کرمنلز کون ہیں، کیونکہ آئی ڈی پیز بھی اگر آ رہے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنے کا کوئی میکانزم چاہیے. این کیو ایم تیار ہے، سول سوسائٹی تیار ہے، گورنمنٹ آف سندھ بھی تیار ہے، لیکن کوئی میکانزم نہیں ہے. ہم ان آئی ڈی پیز تک اگر کوئی امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے صوبے میں ایسا کوئی میکانزم وضع نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر وہ امداد کریں. ابھی تک ہمارے پاس صرف افواج پاکستان کے اکاؤنٹ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمیں دیے ہیں ہم ان کو معاونت کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے جو امداد دے سکتے ہیں وہ ان اکاؤنٹس میں ہم جمع کرا رہے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ یہ بالکل آپ کا خدشہ بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی کے اندر جو ہمارے خدشات ہیں وہ بدستور برقرار ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے جو ریلی کی وہ پاک فوج کے ساتھ اتحاد کی ریلی تھی اور وہ ایکسٹینشن کرنا چاہتے تھے، مورل سپورٹ دینا چاہتی تھی ایم کیو ایم، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں ایسی 100 ریلیاں بھی نکلیں تو وہ کم ہوں گی. اس وقت ضروری ہے یہ بات کہ پاکستان کے عوام ایک پورے اتحاد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں. اور کراچی میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے یہ جانچنے کا کہ کیا وہ کرمنل ہے یا انوسینٹ ہے، اور جو خدشات ہیں طالبانائزیشن میں شہر کے حوالے سے الطاف حسین صاحب جن کا اظہار کرتے رہے ہیں وہ خدشات بالکل اسی انداز میں ابھی تک موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے عراق کی، جہاں پر اب ایک مسلمان ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے وہاں پر ابو البکر بغدادی نے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ وہ پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. بات کریں گے اور یہ مقبول جان سے کہ پھر اب پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پاکستان کی فوج تو انتہا پسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے قبائلی علاقے میں، لیکن جو عراق سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر ایک اسلامی ریاست
قائم کر دی گئی ہے. ابو بکر البغدادی نے اپنے آپ کو اسلام کا، مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب پوری دنیا میں وہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہیں گے. ابو بکر البغدادی 1971 میں پیدا ہوئے، سمارا کے نزدیک ایک چھوٹی سی جگہ میں پیدا ہوئے. ان کو 2005 میں گرفتار کیا گیا تھا. 6 مہینے وہ وہاں پر جو امریکن فورسز تھی ان کی گرفتاری میں رہے اور پھر جب باہر آئے تو اس کے بعد وہ ایک مکمل طور پر جہادی کا روپ دھار چکے تھے اور اب انہوں نے ایسے گروپ کی قیادت سنبھالی ہوئی ہے جس نے عراق کا 33% سے زیادہ حصہ اس پر اسلامی ریاست قائم کی ہے. شام کا کچھ حصہ بھی اس میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں اس ریاست کو قائم کریں گے. لیکن جو ایک اور زیادہ بڑی اہم خبر ہے وہ یہ کہ جو نوجوان ان کے ساتھ ہیں بتایا جاتا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، آئی ٹی کے ماہر ہیں، ٹویٹر کا استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ تو وہ تھا جو برطانیہ سے وہاں پہ گیا جس کو برطانیہ کے 4 میڈیکل سکولز نے ایکسپٹ کر لیا تھا. یہ بھی ریسرچ آئی ہے کہ جو وہاں پر لوگ گئے ہیں ہر 9 میں سے ایک شخص اپنے ملک میں واپس جائے گا اور وہاں جا کر بھی وہی کام کرے گا جس کی تربیت اور جس کی تعلیم انہیں ابو بکر البغدادی نے دی ہے. پاکستان سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان قبائلی علاقے سے وہاں پر موجود ہیں جو اس جنگ میں شریک ہیں. آج اوریا مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اور کس طرح اس کو نبٹنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو یا مسلمانوں کو. اور یہ صاحب اسلامی ریاست کا قیام اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو پورا ایک نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، پاسپورٹ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھرپور انداز میں مدد کی جائے اور وہاں پر جو مزارات ہیں ان کو بھی مسمار کر دیا گیا. مساجد کو بھی یہ کہہ کر مسمار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ عبادت کے لیے آنا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے پتھر جو نمائش ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 9/11 ہوا تو پوری مسلم امہ میں ایک بحث چھیڑی گئی تھی کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے اور کوئی خلیفہ کر سکتا ہے اور یہ عام جتنے بھی جتھبار گروہ ہیں یہ نہیں کر سکتے. جبکہ افغانستان میں اس طرح کا چل رہا تھا کیونکہ آپ نے جہاد سے الٹنا تھا. اب انہوں نے ابو بکر بغدادی نے یہ کام کر کے دکھا دیا کہ لو اب تمہاری یہ فقہ کی بحث ہم ساری عمر کے لیے ختم کر دیتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں یہ چیز نکلی ہے. شام کے مہاجرین کو جس وقت میں نے پہلی دفعہ لیبنان کے اس پہ بارڈر پہ دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ جس قسم کی فیلنگز لے کے وہاں جا رہے ہیں اس کا جو کبھی کوئی اردن میں جا رہا ہے، کوئی عراق میں جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب میں جا رہا ہے، کوئی دنیا جہان میں پھیل گئے تھے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ چیز ضرور نکلے گی. لیکن آپ نے کیا یہ کہ 2003 میں جس وقت پہلی انٹیلیجنس یونٹ وہاں پہنچی ہے اور انہوں نے انصار الاسلام کے اوپر ان کے ساتھ کردوں کے ساتھ مل کے حملہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ایک گورنمنٹ بنائی ہے تو اس گورنمنٹ نے ہر کسی کو القاعدہ کہہ کے مارنا شروع کیا. یہ آج وہ توڑ رہے ہیں، کل آپ توڑتے تھے القاعدہ کہہ کے. آپ نے تکریت میں، آپ نے موصل میں، آپ نے فلوجہ میں کون کون سا مدار نہیں توڑا تو کون کون سی مسجد نہیں توڑی. وہ تو نظریاتی طور پہ توڑ رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے اور یہ صاحب آپ صحیح ریٹیلیشن. اب آگے ہوگا کیا؟ پاکستان کا جو آگے بہت خطرناک. میں کہتا ہوں اس وقت پوری مسلم امہ کے ممالک کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. اگر آپ نے آج نہ سوچا تو بہت برا ہوگا. یہ وہ سارے لٹ مار گروہ ہیں جو نکل آئے ہیں اور یہ لٹ مار گروہ کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. میں صحیح کہتا ہوں. آپ نے 1947 میں کیا ہوا معاہدہ تھا کہ ہم سرحدوں کا احترام کریں گے. آپ نے خود وہ معاہدے توڑے. آپ نے جا کے لوگوں کی جگہ سرحدوں کو پامال کیا. اب ان ریاستوں کے مقابلے میں لڑنے والوں کو بھی سرحدیں انہوں نے ختم کر دی. وہ شام اور اس کی ایک بنا رہے ہیں. وہ 23 ملک اس وقت یورپ کے ایسے ہیں جہاں سے لوگ جا کے ابو بکر بغدادی کے پاس جا کے لڑ رہے ہیں. رشین اسٹیٹ سے وہاں لڑ رہے ہیں. افریقہ کے ملک کوئی سوڈان سے آیا ہے، وہ کہیں سے آیا ہوا ہے، جہاں سے آئے ہوئے. اچھا مقابلے میں ابھی بھی ہم باز نہیں آتے ہیں. مطلب مقابلے میں انڈیا میں 3000 لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ سیستانی کے اس میں رجسٹر میں آ گئے ہیں کہ ہم جا کے اپنے مزارات کا تحفظ کریں گے. ہم وہاں پہنچ کے ابھی 5 دن پہلے پاکستان کا ایک شہری امام حسن عسکری کے مزار کے اوپر شہید ہوا ہے. وہ ادھر سے کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے، ان سے کہ وہاں شہید ہو گئے. یہ ایسی اب ہمیں شف نہیں شفتالو بولنا پڑے گا کہ یہ جینونلی ہمارے علماء کا بویا ہوا بیج ہے شیعہ سنی کا. ہمارے علماء کو بیٹھنا پڑے گا ورنہ ان کے امامے خون سے رنگین ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے یا کسی کو اس بات کا ادراک ہے؟ اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو اکیڈیمکس انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ تو بہت
बड़ी तादाद में लोग फंडामेंटलिज्म की तरफ चले गए हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मसला सारा ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि लोग पागलों की तरफ समझते हैं कि खिलाफत कायम होगी, अब हमें जाना पड़ेगा, हमें वहां जाना। जैसे मुल्ला उमर का जब तालिबान का इनकलाब आया तो दुनिया जहान से लोग वहां पहुंचे थे। मैं उस वक्त कोयटा में था, मुझे अब चागी के रास्ते थे, कहां से वो घूम के पहुंचते थे कि हमने वहां जाके जहाद लड़ना है। और जिस वक्त अमेरिकन फोर्सेज आई है उस वक्त भी एक तरफ से CNN और दूसरे लोग टीमें आई हुई थी, एक तरफ से जिहादी वहां पहुंचे हुए थे। एक लोगों की एक जेन्युइन सी एक सूरत हाल बनती चली जा रही, और वहां तो ये हो गया हुआ है। बाउंड्रीज का जो आपने 1920 में नेशन स्टेट्स बनाई थी, उनका जब तक आप एहतराम नहीं करेंगे, जब आप जाके दूसरे के इलाके में कहेंगे हम फौज भेजते हैं मदद के लिए, जब आप कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रोन उतारते हैं, तो उसका रिजल्ट हम फेस कर रहे हैं। ये मसला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान, बहुत एक अहम मामला, गंभीर मामला, पूरी दुनिया से नौजवान वहां पर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, और ये खतरा है कि ये लोग बाद में जब अपने वतन को वापस लौटेंगे तो वहां पर भी जाकर वही काम करने की कोशिश करेंगे जो अबू बकर अल बगदादी इस वक्त उन्हें जिस काम की तरगीब दे रहे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है कि यहां पर जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, वहां पर जो लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी अक्सरियत हमारे नौजवानों की भी इंतहा पसंद की जानिब मायल होती जा रही है, क्योंकि एक वैक्यूम है। सियासतदानों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, निजाम ने वो डिलीवर नहीं किया जो डिलीवर किया जाना चाहिए था। एक सोच पैदा होगी है कि शायद यही जो इंतहा पसंद जिस इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं वो कायम हो तो मसाइल का हल निकलेगा। नाजरीन, एक अहम मामला है। अब देखना यह है कि हमारे उलमाए कराम और हमारे सियासतदान कब इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। लेकिन हम यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है, दुनिया उसको किस नजर से देख रही है, अमरीका उसको किस नजर से देख रहा है। हमारे साथ होंगे जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब और शाहिद खान साहब, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के कबायली इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑपरेशन इसका फैसला पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की फौज ने किया, और उस वक्त ये ऑपरेशन किया जा रहा है जब पाकिस्तानी फोर्सेज ये समझती हैं कि अब ये जरूरी है। इससे पहले अमेरिका दबाव डालता रहा गुज़श्ता 2-3 साल, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर ऑपरेशन नहीं किया। अब दुनिया इस ऑपरेशन को किस तरह से देख रही है, पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रही है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी हैजान है, टेम्परेचर ज्यादा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 14 अगस्त को वो जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को गिराने की बातें हो रही हैं। किस तरह से दुनिया देखती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद खान साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, अमेरिका से आए हुए हैं यहां पर, और इसके साथ जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब, जिनकी बड़ी जबरदस्त नजर है तमाम बैन अल-अक़वामी अमूर पर। इनसे बात करेंगे। शायद ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, भले पाकिस्तान की फोर्सेज अपनी मर्जी से कर रही हैं, लेकिन अमेरिका भी चाहता था। अब क्या अमेरिका के सेंटीमेंट है, और फिर क्या कुछ नर्वसनेस है वहां पर? ये जो इस वक्त सियासी हैजान है, जो एक टर्मोइल किसी सूरत हाल नजर आ रही है, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों को साफ करे और इनकी टेक केयर करे, ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो और बाकी दुनिया के लिए भी बेहतर हो। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान इस वॉर और टेरर में तो पाकिस्तान को ही हुआ, तो इन शरपसंद अनासर से निपटना बहुत जरूरी था। और इस लाइक दिस इस बेटर लेट देन नेवर। मेरा ख्याल है ये सही टाइम पर, अब सही टाइम के बाद समझ लें ऑपरेशन का इरादा जो है बिल्कुल ठीक है। और इसके वाशिंगटन मुतमईन है, दुनिया मुतमईन है, दुनिया इससे बहुत मुतमईन है और वाशिंगटन भी बहुत मुतमईन है। और लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पाकिस्तान का खुद मुतमईन होना जरूरी था, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इन्होंने अपनी जो टाइम लाइन उन्होंने दी थी उसके हिसाब से इन्होंने एक्शन लिया, जिसकी वजह से अब ये है कि शरपसंदों के भागने की जगह भी कम हो गई है। ठीक है। अच्छा हसन अस्करी साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन वो जो लोग जिनका सफाया करना जरूरी था वो तो वहां से पहले ही भाग चुके हैं, और शायद ये वो नतायज उस तरह से ना निकले जिस तरह हम समझ रहे थे। ये इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, टेररिज्म के बहुत से पहलू हैं, इंतहा पसंदी और टेररिज्म के, और उसमें एक अहम पहलू नॉर्थ वजीरिस्तान है। अगर वहां से ये लोग भाग गए हैं तो ये भी कामयाबी है
کیونکہ نارتھ وزیرستان ایک بہت بڑا نرو سینٹر بن گیا تھا جہاں سے ٹیررزم نہ صرف پاکستان کی سرزمین میں جا رہا تھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ ٹیررزم پھیل رہا تھا. تو اس پہ جب ہماری فوج اس پہ قبضہ کر لیتی ہے تو کنٹرول کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا مرکز آپ نے ٹیررزم کا تباہ کر دیا. اب دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, افغانستان چلے گئے یا پاکستان کے کسی علاقے میں چلے گئے, وہ دوبارہ ٹرائبل ایریا میں آ کے ری گروپ کر کے اتنا بڑا مرکز کریٹ نہ کریں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی اس سٹیج پر کہ سب سے بڑا جو مرکز ٹیررزم کا تھا اس کو وہ ختم کرنے کامیاب ہو جائیں. اچھا شاہد صاحب, ویسے تو امریکی حکام کہتے ہیں پاکستان کو پریشر بھی ڈالتے رہے, ڈو مور اور یہ کام کریں. اب جیسے ابھی عسکری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب آپریشن شروع ہوا تو کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ افغانستان میں بھی چلے گئے, اس بارڈر کو پوری طرح بند نہیں کیا, اور پھر اگر وہ دوبارہ وہاں سے واپس بھی آتے ہیں تو وہاں پر امریکی فورسز موجود ہیں, کرزئی ان کا اپنا آدمی ہے, پھر بھی اس کے باوجود جو بلیم ہے وہ پاکستان پر. کوئی اس قسم کی بھی سوچ امریکہ میں لیڈرشپ میں ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی یہ جو جینوئن کنسرن ہے ان کا کس طرح سے خاتمہ کیا جائے؟ دیکھیے, جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے وہ کافی پورس بارڈر ہے, اس پہ 100% کنٹرول کرنا تو قریباً ناممکن ہے, لیکن بہرحال کوورٹ طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. افغانستان سے جو درانداز اور جو لوگ یہ ٹیررسٹ وہاں سے آئیں گے ان کے لیے اب اس ایریا میں جو وزیرستان کی بات ہو رہی ہے اس میں ان کے لیے جگہ پیدا کرنا اب دوبارہ بہت مشکل ہوگا. وہاں کی کمیونٹی ان لوگوں سے I'm sure بہت پریشان تھی, بہت تنگ تھی, لیکن کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ نہیں تھی اور لوگ امپاورڈ نہیں تھے تو یہ لوگ اپنی منمانی کر رہے تھے اور وہاں سے یہ ایک گروپ بنا کر اور پاکستان میں دخل اندازی کر رہے تھے. اب ان کے لیے وہ جگہ ختم ہو جائے گی. موسٹ لائکلی پاکستانی فوج کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس پر کنٹرول ہوگا. تو ایونچولی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں, اس پر کیا اس کا اثر ہوگا. تو پاکستان پر اس کا اثر بہت پازیٹو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حسن عسکری صاحب, یہ جو اس وقت ایک سیاسی ہمیں انتشار نظر آتا ہے, بالکل عمران خان اور نون لیگ کے درمیان ایک ایسی فضا ہے کہ جو آہستہ آہستہ دن بدن اس میں تیزی آتی جا رہی ہے, گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بین الاقوامی دنیا کچھ نروس ہوگی, کیونکہ اب افغانستان کے اندر بھی جھگڑا مچ گیا ہے, ان کا صدارتی الیکشن کا ڈرا ڈاؤن جو ہے اس کی بھی ڈیٹ بالکل نزدیک ہے, اور پاکستان کی تو بڑی ایک کی رول ہے پاکستان کا. دیکھیے, اس سے پریشانی تو باہر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن قوتوں کو آگے بڑھ کر جو ہے ملٹری آپریشن کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی وہ آپس میں دست و گریبان نظر آتی ہیں, اور ان میں پاور سٹرگل اتنی زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فوج تو کامیاب ہو جائے گی نارتھ وزیرستان کو کنٹرول کرنے میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم سیاسی میدان میں آپس میں ایک دوسرے کو زخمی کر کے شکست خوردہ ہو جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت یہ جو سیاسی جنگیں ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور 3-4 مہینے کے بعد لڑ لیں جو ہمارے سیاستدانوں کو اتنا لڑنے کا شوق ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں, جو غربت کے مسائل ہیں, جو کہ بجلی کے مسائل ہیں اور اس قسم کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی, بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تشویش نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ ہے کہ کہیں پاکستان انٹرنلی تو کولیپس نہ کر جائے, وہاں اندرونی طور پر ہم سب کو ہے کہ سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے وہ اس ملک کو چلانے کے بجائے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا شاید ہمیشہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا امریکہ نے بڑی بھرپور مدد کی سوات آپریشن میں, زلزلے میں, فلڈ میں. اس دفعہ آئی ڈی پیز کا معاملہ بڑا سنگین ہے, کچھ بیان بازی تو ضرور کی ہے امریکہ نے اس حوالے سے, لیکن ہمیں کوئی وہ ایک ریئل ایڈ جو ہے وہ نظر نہیں ہے. اور ذرا مختصراً اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا کہ کچھ نروسنس ہے پاکستان کے حالات کی وجہ سے واشنگٹن. دیکھیے, ابھی موسٹ ریسنٹلی کانگریس نے ایک پاکستان کے لیے اسسٹنس اپروو کیا $930 ملین کی, وہ کلوز ٹو $1 بلین. تو وہ تو کیری ڈوگر بل کی لمٹ تو ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ اپروو کیا ہے. امریکہ کی بہت خواہش ہے کہ پاکستان کی اس سلسلے میں سپورٹ کی جائے. اب مزید جو پاکستان کے ہائی کمانڈ آفیسرز ہیں وہ امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور کچھ گئے ہوئے ہیں اور کچھ آ گئے ہیں. تو یہ ایک بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہے سیکورٹی ایجنسیز کی, یہ بہت تیزی سے چند دنوں میں یہ بڑھی ہے اور امریکہ اس سلسلے میں مکمل مدد کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں مدد کیا چاہیے. ہمیشہ ہمارا یہی کرائسس رہا ہے
کہ ہمیں اپنے آپ کو وٹ از اوور ایس لائک دس ان امریکہ وہ ہمیں پیکج کرنے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال امریکہ کی طرف سے اوپن اینڈیڈ آفر تو نہیں ہے, لیکن اوپن آرمڈ آفر ضرور ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خان اور حسن عسکری رضوی صاحب, بہت شکریہ. بڑا ضروری ہے کہ سیاستدان معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اور جو اس وقت ترجیحات ہیں عوام کی خدمت اس پر فوکس کریں. آپس کی جو لڑائیاں ہیں, ذاتی جو لڑائیاں ہیں, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ سیاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جائے گا. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے, اس دفعہ بیان تو آ رہے ہیں لیکن ماضی کی طرح ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں, ماضی کی طرح امداد نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں شاہد خان صاحب کہ اگر پاکستانی وہاں پر جائیں گے, بات کریں گے اور پتہ ہوگا بات کرنے والے پاکستانیوں کو کہ ان کو چاہیے کیا, تو یقیناً پازیٹو رسپانس ہوگا واشنگٹن ڈی سی میں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.